السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ یہ حدیث وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے، اور ان کے والد صاحب اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے صحابی آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ناکل ولا نشبع، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھانے کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلعلکم تفترقون، شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہوگے، الگ الگ ہو کے کھاتے ہوگے، ایک ساتھ نہیں کھاتے ہوگے۔ قالوا نعم، ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الگ الگ ہو کے کھاتے ہیں۔ قال فاجتمعوا علی طعامکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اکٹھے کھانا کھایا کرو، مل جل کر کھانا کھایا کرو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین کا نام لیا کرو اس پر، یعنی بسم اللہ کہہ کے کھانا کھایا کرو۔ یبارک لکم فیہ، تمہارے لیے اس میں برکت رکھ دی جائے گی۔ ابو داؤد رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کی روایت کی ہے، وہ حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ اذا کنت فی ولیمۃ، جب تم کسی دعوت میں جاؤ، کسی کے ہاں دعوت میں جاؤ، فاذی العشاء، اور رات کا کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، کسی دعوت میں جاؤ تمہارے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا جائے، فلا تاکل، تو مت کھایا کرو، حتی یأذن لک صاحب الدار، یہاں تک کہ گھر والا جس نے دعوت لیا ہے وہ تم کو اجازت دے دے، بغیر اس کے اجازت کے کھانا شروع مت کیا کرو۔ یہ ابو داؤد رحمہ اللہ کا قول ہے، اس حدیث کے نیچے انہوں نے کیا ہے۔ یہ حدیث کچھ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن دوسری اور سند سے یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے، اور یہ حسن لغیری بھی ہے، صحیح بھی ہے، تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔